الحمد لله رب العالمين الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، آج کے انسان نے اس دنیا کی زندگی کو زیادہ سے زیادہ جنت بنانے کی دوڑ لگائی ہوئی ہے، اور بنانے والے نے اس کا ڈیزائن ایسے کیا ہی نہیں۔ کافی عرصہ پہلے جب ڈیزل سستا تھا، پیٹرول مہنگا تھا، تو ہمارے پنجاب میں دھڑا دھڑ پیٹرول گاڑیوں کو ڈیزل انجن رکھے جا رہے تھے۔ ڈیزائنر نے چونکہ اس کو ڈیزائن نہیں کیا تھا تو وہ پہلے سے زیادہ مصیبت میں پڑ جاتا تھا کہ وہ اس کے خرچے اور بڑھ جاتے تھے، کیونکہ اس نے ڈیزائن کرنے والے کے خلاف ڈیزائن بنایا، تو آپ بھی تھکیا، گڈی بھی تھکی، تو پیسہ بھی انجے دا انجے لگا۔ خالق کائنات نے کہا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، ہم نے اس کائنات کو جو بنایا ہے اور اس میں کچھ زیب و زینت رکھی ہے، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ تم میں عمل کو خوبصورت کون بناتا ہے، عمل کو یعنی اپنی ذات کو خوبصورت کون بناتا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور ایک دن ایسا آئے گا ہمیں سارے نقشے کو توڑ پھوڑ کے مٹی میں مٹی کر دیں گے، ختم کر دیں گے، زیرو کر دیں گے۔ چونکہ آج کا انسان اللہ کے علم سے دور ہے، ہم اہل ایمان ہیں، قرآن سے دور ہیں۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ ہر مسلمان کے گھر میں اب قرآن پڑا ہوا ہے، لیکن شاید ہی کوئی ہو جو اس کو اٹھا کے دیکھتا ہو کہ اللہ کیا کہتا ہے۔ ممکن ہے پڑھنے والے، تلاوت کرنے والے 100 میں 1 2 3 ہوں، لیکن یہ کہتا کیا ہے، یہ مجھے کیا کہہ رہا ہے، یہ شاید لاکھوں میں ایک بھی نہ ہو جو روزانہ اس لیے قرآن کھولے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، مجھے کچھ کہہ رہا ہے، جو اللہ کا علم ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، یہ چیلنج ہے اللہ کا کہ یہ تیرے رب کا آخری کلام ہے اور ناقابل تبدیل ہے۔ یہ تجربات کی کتاب نہیں ہے کہ آج یہ دیکھنے کو ملا، کل یہ ملا، پچھلا زیرو ہو گیا، اب یہ نیا آ گیا، ایسا نہیں ہے۔ تمت، مکمل ہو گئی۔
یہ نہیں بدل سکتا، لا مبدل لکلمات، دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں بدل سکتی، اور لا تبدیل لکلمات اللہ، نہ یہ خود بدلے گا نہ اسے کوئی بدل سکتا ہے۔ تو یہ ہماری محرومی ہے کہ گھروں میں اللہ کا کلام موجود ہے، ذوق کوئی نہیں ہے یا غفلت ہے۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ میں ایسے موقعوں پہ کہا کرتا ہوں کہ اور کچھ نہیں تو صرف وہ جگہ ضرور پڑھیں جس میں اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، چونکہ یہ بات صرف مجھ سے ہو رہی، آپ سے ہو رہی۔ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الناس، ساری دنیا سے بات کر رہا ہے، اے انسانوں، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، ساری آدم کی نسل سے بات ہو رہی، یا ایھا الذین ہادو، اے یہود، تو ان سے بات ہو رہی، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، ان سے بات ہو رہی، یا ایھا الذین کفروا، کافروں سے بات ہو رہی۔ لیکن جب اللہ کہتا ہے نا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو اس کی مثال ایسا ہی ہے کہ آپ سب بیٹھے ہیں اور میں کہوں بھائی عثمان ذرا ادھر آنا، تم سے بات کرنا، تو میں اس کو یہاں بلا کے اس کے کان میں بات شروع کروں، اب سب کے جی میں آئے گا کوئی خاص بات ہو رہی، وہ خاص بات ہو رہی۔ تو پورے قرآن میں صرف 89، 90 بھی پورا نہیں، 100 تو نہیں، 90 بھی پورا نہیں، صرف 89، ایک کم 90، اس میں اللہ کہتا ہے اے ایمان والو، اے ایمان والو، اور اس میں بھی ہر دفعہ نئی بات نہیں ہے، بعض اوقات ایک ہی بات کو کئی دفعہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہ ایمان والو تقوی اختیار کرو 4 دفعہ، شاید اس سے بھی زیادہ ہو، ایک بات کو 4 دفعہ کہا، ہر دفعہ نئی بات نہیں ہے، ہر دفعہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ، تکرار ہے، کئی باتوں کو بار بار اللہ نے دہرایا ہے۔ تو میں اتنا ضرور سارے مجمع سے کہوں گا کہ اپنا کوئی ٹائم ٹیبل ایسا بنا لیں کہ کم از کم یا ایھا الذین آمنو کے بعد اللہ کیا کہہ رہا ہے اس کو تھوڑا ہم پڑھتے رہا کریں کہ ہمیں پتہ تو چلے کہ اس کائنات کا مالک کیا چاہتا ہے، کیا کہتا ہے، کس چیز سے روکتا ہے، کدھر بلاتا ہے، کسے حقیقت کہتا ہے، کسے دھوکہ کہتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چونکہ اللہ کے علم سے دوری ہے، اللہ کے علم کا ذوق بھی نہیں رہا، تو اب اپنے علم کے مطابق چلنا شروع کیا، تو اس وقت ساری دنیا پر مغرب کا قبضہ ہے، مغربی فکر کا قبضہ ہے، اور اہل مغرب کے تصور میں نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، صرف یہی زندگی ہے، اور انسان کے اندر خوب سے خوب کی تلاش ہے، لہذا وہ اس کو جنت بنانے کا زور لگا رہے ہیں، جیسے جنت بنانا ہے، لیکن یہ بن نہیں سکتی، ڈیزائنر نے ڈیزائن نہیں کیا، اس کے نظام سے ٹکر ہے، ہو نہیں سکتا۔ اچھا فرض کرو بن بھی جائے، موت کو کیا کرے؟ موت سے کہاں سے بھاگے؟ وہ جو بعض روایات میں آتا ہے کہ یمن کے بادشاہ شداد نے کہا جو جنت مسلمانوں کا رب ان کو موت کے بعد کہتا ہے میں یہیں بنا دیتا ہوں،
تو اس نے پورا ایک چھوٹا سا شہر آباد کر دیا، بنوایا، جس میں سارے گھر سونے کے، چاندی کے، اور سڑکیں سونے کی، چاندی کی. کافی عرصہ وہ جنت بنتی رہی. اور جب وہ مکمل ہو گئی تو وہ اس کا افتتاح کرنے کے لیے گیا. ایک پاؤں اندر تھا، ایک باہر تھا. اللہ نے کہا جان نکالنا، دروازے پر گر کے مر گیا. تو اس کا کیا کرے؟ اسے دیکھنا بھی نصیب نہ ہو. ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل سے پوچھا، کبھی کسی کی جان لیتے ہوئے رحم بھی آئے؟ کہنے لگا 2 دفعہ. یہ اتنی مضبوط روایات نہیں ہیں، کمزور روایات ہیں، پہلے میں بتا دیتا ہوں. کہ ایک دفعہ ایک کشتی ٹوٹ گئی، ایک عورت ایک تختے پہ جان بچانے کے لیے سوار ہو گئی. کچھ بہہ گئے، وہ بچ گئی. اس نے وہاں بچہ جانا، تو نے مجھے کہا اس کی جان نکال لے، عورت. تو مجھے اس بچے پہ رحم آیا کہ اس کا کیا بنے گا جو بیچ پانی میں ابھی پیدا ہوا ہے. اور اس کے بعد شداد کی جان نکالتے ہوئے رحم آیا کہ کم وقت نے اتنی جان لگا کے جنت بنائی، تو نے دیکھنے بھی نہ دیا اور دروازے بھی جان نکالے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں خبر ہے یہ شداد کون ہے؟ کہا نہیں. کہا یہ وہی بچہ ہے جس پر تو نے رحم کھایا تھا. میں نے اسے رزق دیا، ملک دیا، وہ میرے ہی مقابلے میں کھڑا ہو گیا. تو آج کا جو انسان ہے وہ اس دنیا کو جنت بنانا چاہتا ہے، نہیں بن سکتی. یہی ہو جائے نا اگر کہ یہ زندگی اچھی گزر جائے جو ہے، تو یہی ہماری جنت ہے. اچھا، زندگی کا اچھا ہونا ایک اور چیپٹر ہے، اور ضروریات زندگی کا اچھا ہونا یہ اور چیپٹر ہے. ہر انسان خوبصورت زندگی گزار سکتا ہے، لیکن ضروریات زندگی ہر انسان خوبصورت نہیں لے سکتا. نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے تمہارے درمیان رزق کو تقسیم کیا ہے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کسی کو زیادہ دیتے ہیں، کسی کو کم دیتے ہیں. جنوری فروری ہمارا چلے کی جماعت تھی، افریقہ کے 8 ملک، ہزاروں سال پرانی زندگی دیکھ کے آئے ہیں. وہاں ایک دن گزارنا مشکل تھا، وہ نسل در نسل آباد ہیں. اور شاید ہم سے زیادہ خوش ہوں گے وہ. تو آسائش، سہولت، ضروریات زندگی ہر ایک کے لیے برابر نہیں ہو سکتی، لیکن زندگی خوبصورت ہر انسان گزار سکتا. ڈیفنس میں رہتا ہو یا ادھر لیاری میں رہتا ہو، زندگی خوبصورت بن سکتی. وہ جو میں 8 ملک دیکھ کر آیا ہوں افریقہ کے، ان میں رہتا ہو، یا ابھی میں انگلینڈ سے ہو کے آ رہا ہوں، 2 ہفتے کا میرا سفر تھا، وہیں سے سیدھا آپ کے پاس آ رہا ہوں، یا انگلینڈ کی زندگی ہو، زندگی کو خوبصورت بنانا ہر مرد عورت کے لیے برابر اسباب ہیں. ضروریات زندگی کسی کی زیادہ، کسی کی کم. زندگی خوبصورت بنتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سر جھکانے سے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی. اللہ یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ میرے نبی تمہارے لیے مکمل زندگی لائے ہیں. مکمل کا لفظ ہیوی بنتا ہے، مکمل پتہ نہیں کر سکی یا نہ کر سکی، پتہ نہیں ہوئے نہ ہوئے. تو میرے اللہ نے کہا میرے نبی تمہارے لیے بڑی خوبصورت زندگی لائے، اور خوبصورتی کی طرف دل کھنچتا ہے، خوبصورتی کی طرف دل کھنچتا ہے. یہ فانوس بڑے خوبصورت لگے ہوئے ہیں، تو ان کو دیکھ کے اپنے آپ دل خوش ہوتا ہے.
ہر خوبصورت چیز کی طرف دل کھنچتا ہے، وہ آواز ہو، وہ کلام ہو، وہ تحریر ہو، وہ کوئی منظر ہو، وہ کوئی شکل و صورت ہو، وہ کپڑا ہو، وہ زیور ہو، گھر ہو، گاڑی ہو، ہر خوبصورت چیز کی طرف دل کھنچتا ہے۔ تو میرے اللہ نے کہا میرے نبی تمہارے لیے بہت خوبصورت زندگی لائے۔ کائنات میں کوئی مرد عورت اگر زندگی خوبصورت بنانا چاہتا ہے تو اسے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ اور پیسے سے آپ زندگی کی ضرورتوں کو خوبصورت بنا لیں گے، آپ اچھی گاڑی لے لیں گے، اچھا گھر بنا لیں گے، اچھے کپڑے پہن لیں گے، وہاں مانچسٹر میں ایک دوست کی گاڑی میں بیٹھا تو اس کے پاس یہ موبائل تھا، یہ موبائل تو میں نے ایسے اٹھا لیا تو مجھے لگا جیسے یہ پیچھے سونا لگا ہوا ہے، مجھے ایسے لگا کہ سونا ہے اور ایسے ہیرے لگے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے۔ میں نے کہا یہ ہیرے ہیں؟ کہ جی ہاں۔ یہ سونے کا کور؟ جی ہے۔ میں نے کہا یہ کتنے کا ہے؟ کہ جی یہ 70,000 پاؤنڈ کا ہے۔ میں کہتا اے کم 70,000 نال کردہ پیا تو 70,000 پاؤنڈ لائن، یا تو کوئی وادھو کم کرے یا پھر تو کم ٹھیک آئی کہ جی آپ ہی گل سنا دینا، ڈائل نہ کرو آپ ہی بولنا لگ جاتا ہے۔ تو یہ کتنی حماقت اور بے وقوفی ہے کہ یہ 70,000 میں جو یہ کام کر رہا ہے وہ 70,000 پاؤنڈ میں کر رہا ہے۔ تو یہ انسان یہ کر سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اعلیٰ درجے کی چیزیں جمع کر لے، لیکن وہ زندگی خوبصورت بن جائے یہ اس موبائل سے نہیں ہوگی، اس عالی شان گھر سے نہیں ہوگی، وہ صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے چلنے سے ہوگی کہ کائنات کی سب سے حسین زندگی میرے نبی لائے۔ سب سے حسین ذات تھے آپ، اللہ نے ایسا خوبصورت کوئی نہیں بنایا۔ جب آپ جا رہے تھے نا، یا ٹیشو پیپر تو دے وجہ، جب آپ جا رہے تھے نا، یا یہ رومال دے دو، حج اس میں ہجرت کے سفر میں جا رہے تھے جب آپ، تو بس ٹھیک کافی یہ رہنا، تو راستے میں ایک جگہ تھی رابغ۔ اب اس راستے میں نہیں جو آپ جاتے ہیں، پرانے راستے، وہاں بھوک لگی تو ایک خیمہ دیکھا، وہاں یہ حضرات ابو بکر کے غلام عامر بن فہرہ اور گائیڈ عبداللہ بن عریقت، وہ مسلمان نہیں تھے، کافر تھے وہ اس وقت، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو وہاں ایک بڑھیا بیٹھی تھی خیمے میں، کہا ماں جی کچھ کھانے کو ملے گا؟ میں نے کہا بیٹا قحط کا زمانہ ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو ایک بالکل مریل بکری کھڑی ہوئی تھی، تو آپ نے کہا میں اس کا دودھ نکالوں؟ انہوں نے کہا پتر تو ماس ہی کوئی نہیں تو دودھ کتوں کرنا ہے؟ آپ نے کہا ماں جی اجازت دے دو، اگلا کام میرا ہے۔ کون ٹھیک ہے؟ تو جو کہ ایک انہونی ہو رہی تھی نا، تو آپ کو بڑے غور سے دیکھتی رہی، تو آپ نے وہ اس کو کھینچا اور اس کو جو تھنوں کو ہاتھ لگایا تو ایسے لٹک کے نیچے آ گیا، دودھ سے بھر گیا۔ اچھا، بکری سے نکلتا ہے 1 پاؤ دودھ، ہم گاؤں میں رہتے ہیں، بکریاں ہر وقت چاروں طرف ہوتی، 1 پاؤ سے زیادہ دودھ نکل، آپ نے پورا برتن بھر دیا، پھر وہ ماں جی کو پیش کیا، ام معبد ان کا نام ہے، انہیں پیا، پھر اپنے 3 ساتھیوں کو پلایا، پھر بعد میں خود پیا، اس کے بعد دوبارہ دودھ نکال کے پھر برتن بھر دیا، لہذا اور پریشان ہو گئے۔ بکری کی عمر ہوتی ہے 7 سال، اس کے بعد وہ خود مر جاتی ہے 7 سال عام طور پر۔ یہ بکری 22 سال زندہ رہی اللہ کے نبی کے ہاتھ لگنے کی برکت، 22 برس، اور مر گئی، ذبح نہیں ہوئی، مر گئی، حضرت عثمان کے زمانے میں جا کے مر گئی کھڑے کھڑے۔ شام کو جب اس کا خامد آیا تو اس نے دیکھا برتن میں دودھ، کہنے لگا یہ دودھ کہاں سے؟ انہوں نے کہا یہ بکری سے۔
کہ تیرا دماغ خراب ہے، اتھو کتھو نکل ہے، وہ دے ماں سے دے اتے کوئی نہیں، دودھ کتھو آ گیا۔ اسی سے ایک برکت والا نوجوان آیا تھا، کوئی اس کے ہاتھوں میں ہی برکت تھی، تو کہنے لگا کیسا تھا ذرا بتاؤ، تو اس نے ہمارے نبی کا حلیہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة لم تزر به سعلة أزج أقرا وصيم قصيم في عينيه دعج في صوته صحل في لحيته كثافة في عنقه سطع إن تكلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار فهو أندر الثلاثة۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت اس نے ہمارے نبی کو ایسے اپنے ہمارے سامنے کھڑا کر دیا۔ وہ کہنے لگی میں نے ایک نوجوان دیکھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا ہو، مجھے تو ایسا لگا جیسے 14ویں کا چاند خود ہی اتر آیا ہو کپڑے پہن کے، چمکتا چہرہ، خوبصورت جسم، پیٹ بڑھا ہوا نہیں، سر کے بال اڑے ہوئے نہیں، یعنی گنجے نہیں، سر سے لے کر پاؤں تک چمکتا ہوا جسم، جدھر سے دیکھتی تھی حسین نظر آتے تھے، قسیم، جتنا دیکھتی تھی دیکھنے کا شوق بڑھتا تھا، وسیم۔ دنیا میں خوبصورت تو ہر دور میں آتے رہیں گے، وسیم اور قسیم دنیا میں ایک آیا، نہ پہلے نہ بعد۔ یوسف علیہ السلام دنیا کے سب سے حسین تھے، لیکن وسیم اور قسیم صرف ایک ہستی ہیں، ایک ہستی، وہ ہمارے نبی ہیں۔ کہ وسیم اسے کہتے ہیں جس کو جتنا دیکھا جائے اتنا دیکھنے کا شوق بڑھے، آنکھ نہ بھرے، آنکھ نہ بھرے۔ اب ایک دفعہ دیکھتے ہیں زیادہ شوق ہوتا ہے، دوسری دفعہ اس سے کم، تیسری دفعہ اس سے کم، آخر میں آپ کہتے ہیں یار ویکھو یا چھڈو پرا، ویکھو یا چھڈو پرا۔ وسیم اسے کہتے ہیں جس کو زندگی بھر دیکھو آنکھ نہ بھرے، اسے کہتے ہیں وسیم۔ اور قسیم اسے کہتے ہیں کہ جس کو جدھر سے دیکھو ہر طرف سے حسن کے جلوے ہوں، اسے کہتے ہیں قسیم۔ سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک جس کی ہر چیز خوبصورت ہو، اس کو کہتے ہیں قسیم۔ تو میں اس بی بی پہ قربان جاؤں، اس نے کیا وصف بیان کیا کہ یوں لگا جیسے چاند کپڑے پہن کے آ گیا ہو، یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند زمین پہ اتر آیا ہو، جدھر سے دیکھتی تھی حسن ہی حسن تھا، اور جتنا دیکھتی تھی دیکھنے کا شوق بڑھتا تھا، آنکھیں بڑی خوبصورت۔ میں ایک حدیث اور ساتھ جوڑ دیتا ہوں، آپ کی آنکھوں کے بارے میں 7 الفاظ ہیں، ادعج، اشکل، اکحل، احور، اہدب، انجل، ابرج، 7 الفاظ، اور ان 7 کا ایک ترجمہ ہے کہ اللہ نے کائنات میں ایسی آنکھ کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ سوکھا ترجمہ کرا، سوکھا ترجمہ، اللہ نے کائنات میں ایسی آنکھ کسی کو، موٹی، لمبی، سرخ دھاریاں، پتلی سیاہ، سفیدی سفید، پلکیں لمبی، بغیر سرمے کے سرما لگا ہوا، گہری آنکھ، چمکتی آنکھ، نورانی اور روشن آنکھ۔ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، برداشت نہیں کر سکتا، آنکھ جھک جاتی، اس لیے آپ یوں دیکھا کرتے تھے، ایسے آپ ایسے نہیں دیکھتے تھے، ایسے دیکھتے تھے، تھوڑا ادھر سے تھوڑا ادھر سے، کبھی کبھی آنکھ اٹھاتے تھے۔ ہمارے نبی کیسے حیا والے تھے، مردوں میں بھی آنکھ نہیں اٹھاتے تھے، اتنی حیا تھی، عورت تو بڑی دور کی بات، مردوں میں بھی حیا کی وجہ سے آنکھ بھر کے نہیں دیکھتے۔ کبھی کبھی آپ کی جب آنکھ اٹھتی تھی تو پھر سارے صحابہ ایسے ہو جاتے تھے، آپ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، صرف 2 آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے، ایک ابو بکر اور ایک عمر، بس
باقی کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تو وہ بیوی کہنے لگی کیا خوبصورت آنکھ تھی، اور بھویں لمبی گول کمان کی طرح، من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے، یہاں بال نہیں تھے، فی صوتہ صح، آواز میں ایک جادو تھا، کشش، روح، نغمہ تھا آواز میں۔ یہ ساری آواز کی کوالٹیز، آواز میں روب ہو تو نغمہ نہیں رہتا، نغمہ ہو تو روب نہیں رہتا ہے۔ لیکن میرے نبی کی آواز میں نغمہ بھی تھا، روب بھی تھا، کشش بھی تھی، جادو بھی تھا۔ ایک دفعہ نا طفیل بن عامر دوسی ہیں، قبیلہ دوس کے سردار تھے، وہ آئے مکہ، تو ان کو مکے والوں نے کہا ایک ہماری قوم کا نوجوان ہے، وہ بہت بڑا جادوگر ہے، جو اس کی سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، باپ دادے کو چھوڑ دیتا ہے، لہذا ایک کام کرنا، جب تک مکے میں رہو نا وہ دی گل نہ پیا سنی، نہیں تو تیرے چاروں خانے نکل جانے۔ وہ کہنے لگا میں ایسا ڈرا کہ میں نے کانوں میں روئی ڈال دی، میں کہا میں سندا ہی کوئی نہیں، روئی ڈال دی۔ کہنے لگا میں طواف کر رہا تھا تو میں نے ایک نوجوان دیکھا بڑا خوبصورت نماز پڑھ رہا، تو میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو ان کا ہوا وہی ہمارا جادوگر ہے۔ تو کہنے لگے مجھے خیال آیا کہ طفیل تو ایک عرب قبیلے کا سردار ہے، بچہ تو نہیں ہے، اور یہ چہرہ جادوگر کا بھی نہیں ہے، تو اس کی سن، اچھی بات ہوگی تو لے لوں گا اور غلط ہوگی تو چھوڑ دوں گا، میں کڑا کوئی کاکا جڑا میں میرے تے دا جادو چل جاؤں۔ کہنے لگے میں نے کانوں سے روئی نکالی اور جا کے بیٹھ گیا۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے تو کہنے لگے میں نے پوچھا ما تقول، کیا کہتے ہو؟ تو آپ نے کہا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ چونکہ وہ عرب تھا نا، اس کلام کو سمجھتا تھا، یہ خطبے کے کلمات ہیں لیکن میرے آپ کے لیے کوئی اس میں کشش نہیں ہے چونکہ ہم اس کی گہرائی نہیں سمجھتے۔ لیکن کہنے لگا اعد فقد بلغنا خاموس البحر، ارے نوجوان ذرا دوبارہ سنا دے، تیرے چند لفظوں نے 7 سمندر پی لیے ہیں، 7 سمندر پی لیے۔ تو آپ نے دوبارہ کہا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ کہنے لگا کلمہ پر ہاتھ بڑھا، کیا کہتا ہے؟ مانتا ہوں تیری آواز میں نغمہ کھینچتی تھی آواز۔ تو وہ ماں جی کہہ رہی تھوڑی دیر میں اس نے سارا نقشہ کھینچ کے بتایا تھا کہ جب بولتے تھے ایک نور چھا جاتا تھا، جب خاموش ہوتے تھے ایک وقار چھا جاتا تھا، آنکھوں میں ایک کشش تھی، ایک جاذبیت تھی، گہرائی تھی، روشنی تھی، نور تھا، پلکیں دراز تھیں، چہرہ چاند کی طرح چمکتا ہوا تھا، یتلألؤ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، داڑھی بڑی خوبصورت گھنی تھی، گردن سراہی دار لمبی تھی، تینوں میں سب سے نمایاں ہستی تھے۔ تو وہ کہنے لگا ان کا خامن ابو معبد کہ اللہ کی بندی یہ وہی قریشی نوجوان ہے جس کے پیچھے سارے مکے والے لگے ہوئے ہیں، یہ اس کے ہاتھ کی برکت ہے تو لگتا ہے وہ سچا ہی نبی ہے، چل اس کے پیچھے چلیں۔ تو دونوں میاں بیوی چلتے چلتے مدینہ پہنچے اور اللہ کے نبی کے ہاتھ پر جا کے کلمہ پڑھا۔ تو اللہ نے آپ کی ذات اتنی خوبصورت بنائی، سبحان، پھر آپ کو اخلاق ایسے عالی شان دیے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، مطلب میں آپ کی طرف متوجہ ہوں، مجھے عثمان اگر کہے گا نا مولوی صاحب تو میں اتنا ہی کروں گا جی، اور اتنا کہنے سے کافی ہو گیا جی۔ لیکن جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی بلاتا نا یا رسول اللہ، ادھر یا رسول اللہ، اپنے زندگی بھر کبھی ایسے نہیں کیا، یہ بھائی بیٹھے یہ مجھے کہیں جی مولوی صاحب تو میں اتنا ہی کروں گا،
لیکن جب ہمارے نبی کو کوئی بولا تھا یا رسول اللہ تو آپ ایسے نہیں کرتے تھے، اب یوں کرتے تھے، پورا موڑتے تھے اس کی طرف. وہ ادھر سے بلاتا تو آپ یوں نہیں کرتے تھے بلکہ پورا موڑ کر کہتے تھے جی. ساری زندگی لوگوں میں رہے اور ہر دفعہ یہ کیا، کبھی یوں نہیں کیا، پورا مڑ کر اس کو عزت دیتے تھے. صبح زندگی بھر کسی کو ایسے نہیں کیا، کبھی بلانا پڑا دور آدمی بیٹھا ایسے نہیں کیا، پورے ہاتھ کا اشارہ ایسے کرتے تھے. جو ہمارا اردو کا محاورہ بھی انگلی اٹھانا، آپ ایسے کرتے تھے، کبھی ایسے نہیں کیا. آپ کی محفل کتنی ہی لمبی ہو جاتی، کبھی پاؤں نہیں پھیلایا، چوکڑی مار کے بیٹھے رہتے، کبھی پاؤں نہیں پھیلایا. سب کو عزت دیتے تھے، سب کی طرف پوری توجہ رکھتے تھے. کوئی آپ سے ہاتھ ملاتا چھڑاتے نہیں تھے جب تک وہ نہیں چھوڑتا تھا. کوئی آپ سے بات، یہاں جی میں نے آپ سے بات کرنی، آپ ایسے ہو جاتے، جب تک وہ بولتا رہتا آپ ایسے بیٹھے رہتے تھے. ادھر آ کے بیٹھا یوں ہو جاتے تھے، ادھر بیٹھا یوں ہو جاتے. زندگی بھر کسی کو ڈانٹا نہیں، کسی کو تھپڑ نہیں مارا، کسی کو چھڑی نہیں ماری. حنین کی جنگ میں شکست ہوگی پہلے، پھر بعد میں فتح ہوئی. تو صحابہ بھاگے. ایک صحابی کا بھاگتے بھاگتے اللہ کے نبی پر پاؤں آ گیا. بھاگ رہے تھے، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی چھوٹی سی، تو آپ نے اس کو ایسے چھڑی ماری. اوجعتنی، ارے تو نے مجھے تکلیف پہنچائی. ٹھیک. اچھا انہوں نے ویسٹ کوٹ نہیں پہنی ہوئی تھی، لوہے کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی، زرہ لوہے کی زرہ پر تو تلوار نہیں اثر کرتی تھی، اور سوٹی کی اثر کرنا ہے. ٹھیک. لیکن ان کے کانوں میں آواز پڑ گئی کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تو نے مجھے تکلیف پہنچائی. وہ کہنے لگے میں بڑا پریشان ہوا کہ اب میری خیر نہیں، اب میرے خلاف کوئی حکم آئے گا کہ اس نے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائی ہے. کہ ساری رات نیند نہیں آئی. اسی خوف میں کہ اب صبح کوئی نہ کوئی میرے خلاف وحی آئے گی. فجر کی نماز کے بعد اعلان ہوا جس کا پاؤں نبی کے پاؤں پر پڑا تھا وہ حاضر ہو جائے. میں کہا کوئی گل ہو گئی نا، ہوں تو جاونا ہے تو کوئی نہ کوئی اللہ دی طرف تیرے اتنے قانون آ جاونا ہے. کہ میں ایسے ہی کانپتا ہوا گیا. آگے اللہ کے نبی نے دیکھ کر کہا میرے دوست، کل میں نے آپ کو چھڑی ماری تھی، میں اس پہ آپ سے معافی مانگتا ہوں، اس لیے بلایا ہے. اور یہ 60 اونٹنیاں آپ کو تحفہ دیتا ہوں اس چھڑی کے بدلے میں. اب تو آپ نے معاف کر دیا ہوگا. یہ میرے نبی کے اخلاق. سبحان اللہ. وہ سوچ رہے ہیں کہ میرے اوپر کوئی اللہ کا عذاب اب آئے گا، اور میرے نبی کیا کہہ رہے ہیں، کل آپ کو چھڑی لگ گئی تھی میرے ہاتھ سے، معافی چاہتا ہوں، یہ 60 اونٹنیاں آپ کو تحفہ پیش کرتا ہوں. یہ میرے نبی ایک خوبصورت زندگی لا. یہ بتاؤں، زندگی خوبصورت چیزوں سے نہیں بنتی، نبی کے پیچھے چلنے سے بنتی. اور میرے نبی کی زندگی کا سارا حسن آپ کے ہر ادا میں ہے، ہر ادا میں ہے. لیکن اس میں جو سب سے چیز اوپر نظر آتی ہے نبوت کے بعد، وہ آپ کے اخلاق ہے، وہ آپ کے اخلاق. ہمارے نبی نے لمبی نمازیں پڑھی تو اللہ نے فرمایا اتنی لمبی نہیں چاہیے، آپ درمیانے درجے کی نماز پڑھیں. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. آپ نے سارا مال اٹھا کے خرچ کر دیا. سخاوت بہت بڑا عمل ہے، نماز بہت بڑا عمل ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں میرے نبی، اتنی سخاوت نہیں چاہیے. لا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. آپ کچھ اپنے لیے بھی بچا کے رکھیں، سب کچھ دے کے پھر آپ تنگ بیٹھے ہوں، یہ ہمیں پسند نہیں ہے. آپ دنیا میں تبلیغ کے لیے آئے،
اور اس کے لیے آپ نے اپنے آپ کو تھکایا کھپایا اور زیادہ کڑھن اور دکھ درد میں جب مبتلا ہوئے تو اللہ نے اس سے بھی روک کر کہا فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، اے میرے نبی آپ تبلیغ کریں لیکن اتنا غم نہ کریں کہ خود ہی ہلاک ہو جائیں، آپ کی اپنی جان چلی جائے۔ تو ہم نے آپ کو 3 بڑے عمل بتائے ہیں۔ آپ نے نماز لمبی پڑھی، اللہ نے کہا درمیانہ ہاتھ رکھیں، سارا خرچ کر دیا، اللہ نے کہا درمیانہ ہاتھ رکھیں، تبلیغ میں دکھ درد دکھایا، اللہ نے کہا درمیانہ ہاتھ رکھیں۔ لیکن جب ہمارے نبی نے اخلاق بلند کیے، اخلاق، تو اللہ تعالیٰ اور جیسے کہہ رہے تھے درمیانہ درمیانہ درمیانہ، یہاں بھی اللہ کہتے ذرا درمیانہ، تھوڑا جا کوڑا بھی ہو کے بھی کھایا کر، کوئی تھوڑی جی اکھ بھی کھایا کر۔ جیسے آپ لوگ کہتے ہو نوکروں کے ساتھ سختی نہ کریں تو کام نہیں کرتے، یا آپ سارے جو مالدار لوگ ہو، آپ کے ذہن میں یہ شیطان نے بٹھایا ہوا ہے کہ نادے نال سختی نہ کرو تو کم ہی نہیں دیں دے۔ اور میرا نبی کہتا ہے ان اللہ لَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ، کہ اللہ جو نرمی پہ دیتا ہے وہ سختی پہ نہیں دیتا۔ لیکن آپ کراچی سے پشاور کیا گلگت تک سفر کیا ہے، سب مالداروں کا یہ ذہن ہے نوکروں کو کس کے نہ رکھو تو کام نہیں کرتے، بے عزت کرنا، ذلیل کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، یہ تو ہمارا سارے دیش کا ہے۔ اور میرے نبی فرما رہے ہیں کہ جو اللہ نرمی پہ دیتا ہے سختی پہ نہیں دیتا، جو اللہ نرمی پہ دیتا ہے وہ سختی پہ نہیں دیتا۔ اور ایک اور حدیث یاد آ گئی، میرے نبی نے کہا لو کان الرفق خلقا لما رأى الناس خلقا احسن منه، اگر نرمی کی کوئی شکل ہوتی تو کائنات میں اس سے خوبصورت شکل کوئی نہ ہوتی۔ وَلَوْ كَانَ الْعُنْفُ خَلْقًا لَمَا رَأَى النَّاسُ خَلْقًا أَقْبَحَ مِنْهُ، اگر سختی کی کوئی شکل ہوتی تو اس سے بدصورت شکل اور کوئی نہ ہوتی۔ یہ گھروں میں جو کام کرنے والی بچیاں، عورتیں، ان کو بیگمات کتنا بے عزت کرتی، کتنا ذلیل کرتی، ایک پیالی کے ٹوٹ جانے پر کتنی بے عزت کرتی۔ اللہ کسی کو رزق دے دے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ فرعون بن کے بیٹھ جائے۔ اور ہمارے دیہاتوں میں بہت زیادہ ہے، اور ہمارا پنجاب کا کلچر اس میں بہت زیادہ ہے، گالیاں، ماں بہن کی گالیاں۔ میں ایک دفعہ اپنے ڈیرے میں بیٹھا تھا تو ہمارا لوہار آ گیا، ہمارے پاس 5ویں پشت چلے آ رہے ہیں، تو آ کے رونے لگا میرے پاس۔ میں کہا کیوں یہی؟ آندا جی غریباں دی نہ ماں ہوندی ہے نہ بہن ہوندی ہے، صرف ذمہ داراں دیاں ماواں بہناں ہوندیاں۔ غریباں دیاں ماواں بہناں صرف گالی واسطے ہوں، جتھے مرضی گال کٹ دیو، جتھے مرضی دی چادر لا دیو، ماواں بہناں صرف تواڈیاں ہوندیاں، ساڈیاں کوئی نہیں ہوندیاں۔ وہ میرے کسی کزن نے اس کو گالیاں نکالی تو وہ میرے پاس پناہ ڈھونڈنے کے لیے آ گیا۔ یہ کلچر ہے سارے میرے دیس کا، بدتمیزی، بد اخلاقی، چاہے وہ نمازی ہو، چاہے داڑھی والا ہو، چاہے پگڑی والا ہو، چاہے کلین شیو ہو، اس میں نے سب کو بدتمیز دیکھا ہے۔ ماتھے کے محراب کے باوجود میں نے ان کو نوکروں کو ذلیل کرتے دیکھا ہے۔ نوکر کے ساتھ انسان بن کے رویہ میں نے کروڑوں میں کسی ایک کا بھی نہیں دیکھا۔ دکھ درد ہے میرے دیس کا، اور تھوڑے دکھ ہیں۔ جب میرے نبی نے اخلاق دکھائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے تھوڑا جا سخت ہویا کر، تھوڑا جا نرم ہویا کر۔ جیسے اللہ نے کہا لمبی نماز نہ پڑھ میرے نبی، تھوڑا درمیانی پڑھیں، سارا خرچ نہ کریں، کچھ بچا کے رکھیں، زیادہ روئیں دھوئیں نہیں، اپنا کام کریں، تبلیغ کریں، اتنا زیادہ دکھ درد نہ اٹھائیں۔